سپریم کورٹ کے جج وہ جب لندن گئے نعرے بازی کی گئی ہے, پاک افواج کے خلاف بھی نعرے لگائے, اسے دھکے بھی دیے اور تھپڑ بھی مارا, ایک اینکر اور پلاٹ کا چکر بھی ہے. فیاض الحسن چوہان صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں. معاملہ جو ہے وہ تو عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے تھا, تصویر جو ہے وہ ریحام خان کی لگا دی. کیا وقت آ گیا ہے, آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان, اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, آج اتوار کا دن ہے اور یہ آخری اتوار ہے الیکشن سے پہلے, اور آج ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آخری چھٹی تھی. آج جو جلسے ہونے چاہیے تھے اور جو جلسے ہوئے ہیں کچھ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور بڑی انٹرسٹنگ خبریں ہیں. ایک اینکر اور پلاٹ کا چکر بھی ہے. یہ بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ سٹوری ہے, تھوڑی دیر میں اس کی تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں. اور اس کے ساتھ ساتھ جج صاحب, سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ, وہ جب لندن گئے تو وہاں پہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے کچھ اس کے بارے میں بھی بات کریں گے. اور فیاض الحسن چوہان صاحب نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں اپنے ٹویٹر کے اوپر, تو اس کے بارے میں بھی ذرا بات کرتے ہیں کہ یہ کہانی کیا ہے. لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہوا, بیل آئکن پریس کیجیے گا, اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. سب سے پہلی خبر, عمران خان اور بشرا بی بی کے بارے میں جو فیصلہ سامنے آیا ہے دوران عدت نکاح کا, اس کے اوپر علی ترین جو جہانگیر ترین صاحب کے صاحبزادے ہیں, انہوں نے اس کی مذمت کی ہے اس فیصلے کی, اور انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا, ٹوڈیز ججمنٹ سیٹس اے ٹیریبل اینڈ ان ایکسیپٹیبل پریسیڈنٹ, اٹ مسٹ بی اوور ٹرنڈ, وی مسٹ آل اسٹینڈ ٹو پروٹیکٹ وومنز ڈگنیٹی اینڈ رائٹس. یہ بڑی اچھی بات ہے کہ علی ترین, آپ جانتے ہیں کہ اب ان کی راہیں بھی جدا ہو چکی ہیں پاکستان تحریک انصاف سے اپنے والد صاحب کی طرح, لیکن اس کے باوجود انہوں نے بھی جو ہے اس فیصلے کی مذمت کی ہے جس قسم کا فیصلہ عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے آیا ہے. اب یہ ایک اچھا سٹیپ ہے. میں علی ترین کے سٹیپ کی تعریف اس لیے کرنا چاہوں گا کیونکہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ وہ سیاسی مخالف ہیں, اور اس ذہن میں رکھیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب کو ایک بات کا جس کا غصہ یا غم یا افسوس تھا وہ یہ بھی تھا کہ عمران خان صاحب کے اپنے دور کے اندر ان کی فیملی کے خلاف جو ہیں وہ کارروائیاں ہوئیں. تو اس کے باوجود جو ہے وہ جب عمران خان صاحب کی فیملی کے اوپر بات آئی ہے تو علی ترین جو ہیں پھر بھی اس بات کی مذمت کر رہے ہیں کہ یہ فیصلہ درست نہیں ہے جو دونوں میاں بیوی کے حوالے سے آیا ہے. اس کے علاوہ آج ٹی وی کی جانب سے جو ہے وہ ایک بھنڈ مارا گیا, اور وہ بھنڈ اس طرح تھا کہ انہوں نے ایک فلائر لگایا اور فلائر کے اوپر لکھا, نکاح کیس کا فیصلہ شرمناک اور انصاف اور انسانی حقوق کی پامالی. اب اس کے اوپر جو تصویر لگائی گئی وہ عمران خان اور ریحام خان کی تصویر جو ہے وہ لگائی گئی. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ظاہری بات ہے, آپ جانتے ہیں کہ معاملہ جو ہے وہ تو عمران خان اور بشرا بی بی کے حوالے سے تھا, تصویر جو ہے وہ ریحام خان کی لگا دی. ایکچولی ہوتا یہ ہے کہ جب آپ چھوٹے چھوٹے بچے انٹرنز جب آپ ان پوزیشنز کے اوپر لا کے بٹھا دیتے ہیں نا, جن کو ایکچولی کرنٹ افیئرس کے حوالے سے یا ہو کیا رہا ہے دنیا کے اندر ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا, تو تب یہ ہوتا ہے کہ آپ جس کے حوالے سے خبر ہے اس کے بجائے پچھلی بیوی کی تصویر جو ہے وہ لگا دیتے ہیں. تو ریحام خان صاحبہ نے ایکچولی اس کے اوپر ٹویٹ بھی کیا کہ ہوز ایٹ آج اردو از رسپانسبل فار دس, وائی از مائی پکچر آن دس نیوز. تو ان کا اعتراض جو ہے وہ بالکل جائز بنتا تھا. اچھا جی, اب آ جائیں چیف جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو سپریم کورٹ کے جج ہیں, وہ لندن اسکول آف اکنامکس کے اوپر وہاں پہ جو ہے ایک کانفرنس اٹینڈ کرنے گئے ہوئے تھے فیوچر آف پاکستان کے نام سے, جو کہ ایل ایس سی کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے جو ہے وہ آرگنائز کی گئی تھی. اب وہاں پہ جو ہے وہ اس کے حوالے سے مختلف خبریں آ رہی ہیں. ایک تو خبر یہ آئی کہ جو انہوں نے خطاب کیا وہاں پہ, انہوں نے کہا کہ الیکشن برائے الیکشن نہیں بلکہ الیکشن جینوئن الیکشن ہونے چاہیے. 8 فروری کے بعد اس بارے میں کہا جا سکے گا کہ الیکشن کیسے ہوئے. اظہار رائے کی آزادی کو دبانے کے سبب ہم نے نصف ملک گوا دیا. ہمارے معاشرے میں اظہار رائے کا ہونا انتہائی ضروری ہے. جبری گمشدگی کے حوالے سے جسٹس اطہر من اللہ کا کہنا تھا کہ ہمیں بطور قوم یہ سوچنا ہوگا کہ جب یہ مسئلہ بلوچستان یا کے پی میں ہو تو مسئلہ نہیں, لیکن پنجاب میں ہو تو مسئلہ بن جاتا ہے. ملک میں متعدد بار آئین کو پامال کیا گیا مگر آئین کی پامالی پر کسی کا احتساب نہیں ہوا. عدلیہ نے جو کیا وہ اس کا دفاع نہیں کریں گے, لیکن امید ہے کہ نوجوان مثبت تبدیلی لائیں گے. عدالت کا امتحان ہے کہ عوام کا اعتماد بحال رہے, فیصلوں پر عمل درآمد ہو. اس کانفرنس کے اندر محمد زبیر صاحب جو پتہ نہیں آج کل مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں یا نہیں ہے, یہ بھی مجھے کلیئرٹی نہیں ہے, لیکن اسد عمر صاحب کے جو بھائی ہیں انہوں نے بھی اس کانفرنس سے جو ہے خطاب کیا ہے. اب یہاں پہ بیسکلی آج ٹی وی نے اس کو رپورٹ کیا کہ جی لندن میں پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کے گروپ نے جسٹس اطہر من اللہ پر لندن اسکول آف اکنامکس کے باہر نعرے لگائے.
لندن اسکول آف اکنامکس میں جج اطہر من اللہ پاکستانی طلبہ کی دعوت پر شریک ہوئے. دیگر شرکاء میں معروف صحافی رضا رومی اور سابق گورنر سندھ محمد زبیر شامل تھے. جج اطہر من اللہ پاکستان کا مستقبل کے موضوع پر بات کرنے کے لیے لندن اسکول آف اکنامکس میں گئے تھے. پی ٹی آئی فالوورز کے نعرے لگانے پر منتظمین نے جج اطہر من اللہ کو حفاظت سے گاڑی میں بٹھا دیا. اس حوالے سے ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے. ایک رپورٹ یہ آئی ہے. ایکچولی میں یہ کیوں آپ کو بتا رہا ہوں, اس ایک واقعے کی 3 مختلف قسم کی رپورٹس ہیں. مرتضیٰ علی شاہ جو جیو کے رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ کیا کہ جناب وہاں پہ جو ہے وہ نعرے بازی کی گئی ہے اطہر من اللہ صاحب کے اوپر, اور وہاں پہ جو ہے وہ کافی آوازیں وغیرہ بھی کسی گئیں. انہوں نے یہ سب کچھ کہا. لیکن سفینہ خان جو ایک جرنلسٹ ہیں اور وہ بھی وہیں سے رپورٹ کرتی ہیں, انہوں نے ایکچولی یہ ٹویٹ کیا کہ میرے ہوتے ہوئے تو کوئی جھوٹا پروپیگنڈا نہیں کر سکتا. آج لندن میں جج اطہر من اللہ کے ساتھ کسی بھی اوورسیز پاکستانی نے بدتمیزی نہیں کی. یہ آواز بھی میری ہے اور ہم سارے ایل ایس سی صحافی ہی ویڈیوز بنا رہے ہیں, اور جج اطہر من اللہ کے ارد گرد دائرہ بنانے والے بھی اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے سر راہ چلتے ہوئے ٹیکسی روکی اور انہیں بٹھا کر رخصت کیا. یہ کام انتظامیہ کو بہتر طریقے سے کرنا چاہیے تھا, اور میری تل کلامی وہاں پر موجود خود ساختہ گارڈ بنے شخص سے ہو رہی ہے جو بلا وجہ میڈیا کے ساتھ پنگے لے رہا ہے. یہ تھوڑی سی ویڈیو ہم اس وقت آپ کو اسکرین کے اوپر دکھا بھی رہے ہیں. ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی کسی عاطف صاحب کو. انہوں نے کہا سوری عاطف صاحب, کسی نے بھی جج اطہر من اللہ کے خلاف نعرے بازی نہیں کی. یہ سارے ایل ایس سی کے اسٹوڈنٹس ہیں. ان بچوں سے تھوڑی مس مینجمنٹ ہوئی ہے جج اطہر من اللہ کی ٹرانسپورٹیشن کو لے کر, اور وہاں پر 2-4 لوگ عمران خان کے حق میں ان کی رہائی کے لیے نعرے لگاتے رہے, اور ایک خاتون نے پاک افواج کے خلاف بھی نعرے لگائے. لیکن جو تاثر دینے کی کوشش کی جا رہی ہے جیسے اطہر من اللہ کو بلی کیا گیا یا شاید ہراس کیا گیا, ان کے خلاف نعرے لگائے گئے, یہ بالکل جھوٹ اور من گھڑت سٹوری ہے. میں صبح سے لے کر رات تک اسی ایونٹ پر موجود تھی, شکریہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ان کے ساتھ جج صاحب کے ساتھ کم سے کم کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں ہوئی ہے وہاں پہ, یا ایک جو اگر تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی پاکستان تحریک انصاف کے فالوورز کی جانب سے کیا جا رہا تھا, ایسا کچھ نہیں ہوا ہے. ایک اور ٹویٹ انہوں نے کی, اس پہ لکھا پولائٹ وارننگ, جس شخص نے بھی میری ویڈیو, میری آواز, میری تصویر پہ مجھے پی ٹی آئی کا کارکن یا ان کا صحافی بنا کر میرے امیج کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے, میں ان کے اداروں کو, ان کے ملازمین کو برطانیہ کی عدالتوں میں ڈیفیمیشن کا نوٹس بھجوانے کا حق رکھتی ہوں. تو کیونکہ ظاہر اب یہی ہوتا ہے نا سوشل میڈیا کے اوپر, جس کا جو دل آتا ہے وہ آ کے لکھنا شروع کر دیتا ہے. انہوں نے ان لوگوں کو وارننگ بھی جاری کر دیا کہ دھیان نال مینو نہ کدھر پی ٹی آئی کا فالوور بنا دینا. اچھا جی, اس کے علاوہ لاہور سے قومی اسمبلی کے حلقے این اے 121 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار شیخ رحیل اصغر کی کارکن سے تلخ کلامی کی ایک ویڈیو جو ہے وہ کافی وائرل ہوئی ہے. اس میں ویڈیو میں جو ہے وہ شیخ صاحب جو ہے وہ گلی میں گندا پانی کھڑا ہونے کے اوپر کارکن جو ہے وہاں پہ ان کے سامنے احتجاج کر رہا تھا. تو یہ بتایا گیا ہے کہ شیخ صاحب نے جو ہے وہ کارکنوں کے سامنے اسے دھکے بھی دیے اور تھپڑ بھی مارا, اور ویڈیو میں کارکن کو پھر وہاں سے نکلتے ہوئے بھی دیکھا جا سکتا ہے. یہ ایک ناخوشگوار واقعہ ہے جو میرے خیال میں کسی بھی سیاسی رہنما کو جو ہے وہ تحمل کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اگر کوئی آپ سے سوال کر رہا ہے تو اس کے اوپر غصہ جو ہے وہ کم سے کم اس طرح کا غصہ جو ہے وہ نہیں نکالنا چاہیے. اب پتہ نہیں بیچارے کو کیوں تھپڑ مار دیا, مطلب اس کو بیچارے کا کیا قصور تھا. اس کے علاوہ حلقہ این اے 119 میں خواتین کی جانب سے موٹر سائیکل ریلی جو ہے وہ نکالی گئی. مسلم لیگ نون کی یہ کارکن بتائی جاتی ہیں خواتین جنہوں نے مریم نواز کے حق میں جو ہے وہ یہ ریلی نکالی. مریم اورنگزیب نے جو ہے ایکچولی اس ریلی کی فوٹیج بھی جو ہے وہ ریلیز کی ہے. شہباز شریف صاحب نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے پہلے یہ پریس کانفرنس کرنی تھی لیکن وہ اس کے بعد مؤخر کر دی گئی تھی. آج انہوں نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ مناظرے کی باتیں کرنے والے کارکردگی کا موازنہ کر لیں, مناظرہ تو ہوتا ہی رہے گا. بارش کے پانی کے باعث مائیں بہنیں سڑکوں پر بے یار و مددگار پھنسی رہی. میرے مہربان نے مناظرے کا چیلنج دیا تھا, کل کراچی کی سڑکوں پر موازنہ ہو گیا. کل کراچی کے اندر ہم نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی ذکر کیا تھا, بہت برے حالات تھے. بلکہ میں ایک فیملی کو وہاں پہ جانتا ہوں, وہ بھی بلکہ ایک اینکر پرسن ہے, انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ٹریول کر رہی تھیں اور سڑک پہ اتنا پانی تھا کہ گاڑی بند ہو گئی وہاں پہ, اور وہ اپنے بچوں کے ساتھ اکیلے ٹریول کر رہی تھیں. رات کے 2 بجے ان کو وہاں سے اپنی گاڑی کو وہیں پہ چھوڑنا پڑا. یہ اتنے مطلب آپ کو صرف اندازہ میں ایک لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ کتنا پانی تھا کہ ان کو اپنی گاڑی وہیں پہ چھوڑنی پڑی اور اوبر کروا کے بڑی مشکل سے جو ہے وہ گھر پہنچی, اور اس کے بعد صبح جا کے اگلے دن جا کے جو اپنی گاڑی ریکور کی ہے وہاں سے. اب آپ اندازہ کیجئے کہ کیا برے حالات تھے. انہوں نے شہباز شریف صاحب نے کہا جی کراچی میں بارش کے بعد اب بتائیں موازنہ ہوا یا نہیں. میں نے بلاول بھٹو سے کہا تھا کہ مناظرہ نہیں موازنہ ہونا چاہیے, جو کل ہو گیا. یہاں ٹینکروں سے سڑکیں دھوئی جاتی ہیں اور وہاں پانی کی سپلائی کی جاتی ہے. اگر لاہور کی صورتحال کراچی جیسی ہوتی تو میں خود بلاول کو کہتا کہ یہاں آ کر الیکشن لڑیں.
الیکشن لڑنے کا ہر شخص کو حق حاصل ہے. بلاول کراچی لاہور میاں والی کوئٹہ سے الیکشن لڑیں, ان کا حق ہے, لیکن پیسے بانٹ کر شناختی کارڈ رکھنا ووٹ کی بدترین توہین ہے. اگر ووٹ خریدنے کی بات درست ہے تو یہ ووٹ کی عزت نہیں توہین ہے. اگلا الیکشن پاکستان کی قسمت کا فیصلہ کرے گا. عوام ہماری کارکردگی دیکھ کر 8 فروری کو ووٹ دیں گے. نواز شریف دور میں اسپتالوں اور تعلیمی اداروں کا جال بچھایا گیا. جب وزیر اعظم بنا تو بدترین سیلاب آیا, 100 ارب روپے تقسیم کیے, پنجاب اور خیبر پختونخوا میں مفت آٹا تقسیم کیا. ایک سال میں کرپشن انڈیکس 140 سے کم ہو کر 133 پر آ گیا. کرپشن میں 7 درجہ کمی کا کریڈٹ 13 جماعتوں کو جاتا ہے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ سے ثابت ہو گیا کہ چور کون ہے. دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو گیا. ماضی میں کسی سیاستدان کا ایسا رویہ نہیں دیکھا جیسا عمران خان کا تھا. عمران خان میں رونت اور تکبر ہے. اچھا, یہ بلاول بھٹو کے اوپر اب جا کے شہباز شریف صاحب جو بول رہے ہیں اس کی ایک بہت بڑی ریزن جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ بھی ہیں. عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہیں ان کا تعلق جو ہے وہ شہباز شریف صاحب سے بڑا گہرا ہے, اور بلکہ جب شہباز شریف صاحب قانونی معاملات پہ پھنسے ہوئے تھے اس وقت بھی جو ہے عطا اللہ تارڑ ایکچولی ان کے کیسز جو ہے وہ جا کے کرتے تھے. تو ظاہری بات ہے, آپ کو پتہ ہے کہ کل جو ایک ویڈیو برائے ویڈیو جو ہوئی ہے دونوں جماعتوں کی جانب سے, اس کے بعد شہباز شریف صاحب نے اس کے اندر اس معاملے کے اوپر بھی لب کشائی کی ہے. عطا اللہ تارڑ نے بھی ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا بلاول بھٹو کا لاہور سے الیکشن لڑنے کا فیصلہ غلط تھا. ووٹ حاصل کرنے کے لیے محنت کرنا پڑتی ہے, کامیابی عوام کے ساتھ مہم چلانے سے ملتی ہے. بلاول بھٹو الیکشن ہار چکے ہیں. ہم ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں اور ہر جگہ موجود ہیں. لاہور میں پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک نہیں. پیپلز پارٹی نے ضد میں لاہور سے انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا. پیپلز پارٹی لاہور میں انتشار پھیلانا چاہتی ہے. چیئرمین پیپلز پارٹی لاہور میں الیکشن لڑ کے ووٹ خریدنا چاہتے ہیں. پیپلز پارٹی کے دفتر سے نوٹ گننے والی مشین ملی ہے. انہوں نے 50 سے 60 ہزار ووٹ خریدنے کا پلان بنایا ہے. ایکچولی میں آپ کو کہانی بتا دیتا ہوں. یہ بیسکلی وہاں پہ اقلیتی کمیونٹی جو کرسچنز کی کمیونٹی ہے وہ تقریباً بتایا جاتا ہے کہ 64,000 سے لے کے کوئی 65,000 ووٹ ہے اس حلقے کے اندر, NA 127 کے اندر, اور وہ ایک بڑا فیصلہ کن ووٹ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے. یہ اس کے اوپر بیسکلی یہ بات ہو رہی ہے کہ جناب ان کے اوپر جو ہے وہ پیسہ لگایا جا رہا ہے اور وہ پیسے کے ذریعے جو ہے ووٹ خریدے جا رہے ہیں, جس کے اوپر جو ہے یہ اتنی لڑائی مار کٹائی ہو رہی ہے. اب دیکھتے ہیں کہ بیسکلی وہ ووٹ بینک جو ہے وہ جاتا کس طرف ہے. اس کے علاوہ شیلا رضا صاحبہ نے بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ ووٹ کو عزت دو والے نوٹ کو عزت دے رہے تھے. ویڈیو وائرل ہو گئی. سندھ میں آپ کی کوئی لیڈرشپ کھڑی ہی نہیں ہوئی. عطا تارڑ پارلیمنٹ میں گندے اشاروں کی وجہ سے مشہور ہیں. آج سے ہم تیار ہیں, عطا تارڑ یا ان کے لوگ آ کر دکھائیں. انہیں اسی طرح جواب دیں گے. نون لیگ غنڈہ گردی کر رہی ہے, روزانہ ہمارے پوسٹر اتارے جا رہے ہیں. ہم چاہتے ہیں FIR درج کرائی جائے, الیکشن کمیشن غنڈہ گردی کا نوٹس لے. اس کے علاوہ خیبر پختونخوا کے علاقے کرک میں سیاسی جماعت کے کارکنوں نے پولیس کی گاڑی پہ حملہ کر دیا. سیاسی جماعت کے کارکن پولیس کی گاڑیوں پر انہوں نے پتھراؤ کیا, جس کے نتیجے میں پولیس ٹرکوں کے شیشے ٹوٹ گئے. کارکنوں نے سرکاری گاڑیوں پر حملے کے دوران دروازے بھی توڑ دیے. دوسری جانب IG پولیس خیبر پختونخوا نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے ملوث شرپسندوں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا. اس کے علاوہ ضلعی انتظامیہ نے 6 فروری کو لال حویلی کے باہر جلسے کی اجازت مسترد کر دی ہے. شیخ رشید صاحب کا جلسہ وہاں پہ آرگنائز تھا. اب آپ جانتے ہیں شیخ صاحب تو آلریڈی اندر ہیں, لیکن ان کے جو کارکن ہیں ان کی جانب سے یہ جلسہ آرگنائز کیا گیا تھا. ان کے بھتیجے نے بیسکلی اس کو لیڈ کرنا تھا. تو انہوں نے اس سلسلے میں اجازت مانگی تھی, لیکن ان کو اجازت نہیں مل سکی ہے. اور اس سلسلے میں شیخ راشد شفیق جو ہے ان کو تحریری طور پہ بھی آگاہ کر دیا گیا ہے. کیا وقت آ گیا ہے آپ دیکھیں کہ شیخ رشید صاحب کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی. مطلب یہ کتنا ظلم ہے کہ وہ شیخ صاحب جن کو تو شاید اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, صرف اناؤنسمنٹ کرتے تھے اور جلسے ہو جایا کرتے تھے. آج شیخ صاحب کو جو ہے وہ اتنی بھی میسر نہیں. آگے تسی آپ سمجھدار ہو میں کی کہنا چاہ رہے ہیں. اچھا جی, اب آ جائیں فیاض الحسن چوہان صاحب کے اوپر. فیاض الحسن چوہان صاحب کی ایک بڑی انٹرسٹنگ ٹویٹ جو ہے میری نظروں سے گزری. انہوں نے کہا, خان صاحب میں معذرت کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ مجھے آپ نے شعور نہیں دیا. الحمدللہ اللہ پاک نے مجھے شعور دے کر پیدا کیا, اس لیے میں نے آپ کے ہینڈسم ہونے سے متاثر ہوں, نہ ہی مجھے آپ کی ذات کے گلیمر سے کچھ لینا دینا ہے. ہاں, انسان ہونے کے ناطے میں نعروں اور دعووں سے وقتی طور پر بہک سکتا ہوں. آیا تاڑا بہک جانا, جو کہ 2018 میں بہک گیا تھا, مگر اب نہیں. اس بار اگر آپ کو میرا ووٹ چاہیے تو آپ کو میرے ان چند سادہ سے سوالات کا جواب دینا ہوگا. مجھے یقین ہے آپ کی سوشل میڈیا ٹیم جو کہ بہت مضبوط ہے میرے سوالات آپ تک جیل میں پہنچا دے گی. سوال نمبر 1, خان صاحب آپ نے 50 لاکھ گھر کیوں نہیں بنائے؟ واہ چوہان صاحب. خان صاحب آپ نے وعدے کے مطابق 1 کروڑ نوکریاں کیوں نہیں دیں؟ خان صاحب آپ نے 90 دن میں کرپشن ختم کرنے کا جو وعدہ کیا تھا پورا کیوں نہیں کیا؟ بلکہ کرپشن انڈیکس میں پاکستان کا نمبر آپ کے دور میں 117 سے 140 تک کیسے پہنچ گیا؟ خان صاحب آپ نے کہا تھا IMF نہیں جاؤں گا, مر جاؤں گا. پھر IMF کیوں گئے؟ اور اگر چلے ہی گئے تھے تو حکومت جاتا دیکھ کر وہ معاہدہ توڑ کر ملک کو دیوالیہ ہونے کے قریب کیوں پہنچایا؟
خان صاحب آپ نے پرائم منسٹر ہاؤس اور گورنر ہاؤس کو یونیورسٹی کیوں نہیں بنایا؟ خان صاحب آپ نے 12 کروڑ کے صوبے پنجاب میں عثمان بزدار جیسے نالائق ترین انسان کو وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ عثمان بزدار کو یہ کہہ رہے ہیں نالائق ترین شخص، اور یہ انہی کے ترجمان تھے، یہ اسی نالائق ترین شخص کے ترجمان تھے، اور اس وقت بیٹھ کے، خیر میں ڈیٹیل سے بھی بات کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا خان صاحب آپ سب کو چور چور کہتے رہے اور خود حکومت میں آ کر توشہ خانے کی گھڑیاں کیوں لی؟ خان صاحب آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پر اسمبلی جاتا ہے اور خود وزیر اعظم بن کر چند کلومیٹر کے سفر کے لیے بھی ہیلی کاپٹر کیوں استعمال کرتے رہے؟ خان صاحب آپ نے کہا تھا حکومت چھوڑ دوں گا مگر کسی سے ڈکٹیشن نہیں لوں گا، پھر آپ باجوہ اور دوسری جماعتوں سے بلیک میل کیوں ہوتے رہے اور باجوہ صاحب کو سپر کنگ بننے کا موقع کیوں فراہم کیا؟ خان صاحب آپ نے کہا تھا آپ نواز شہباز کی میٹروز میں کرپشن عوام کے سامنے لائیں گے اور آپ خود فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے سربراہ بنے تھے، مگر آپ نے 4 سال کی حکومت میں نواز شہباز کی کرپشن کو کوئی ثبوت کیوں نہیں پیش کیا؟ خان صاحب آپ مدینہ کی ریاست بنانے آئے تھے اور والیہ مدینہ کی گستاخ آسیہ بی بی کو جیل سے نکال کر خفیہ طریقے سے کینیڈا کیوں بھجوایا اور باہر میڈیا میں بیٹھ کر اس کا کریڈٹ کیوں لیا؟ خان صاحب آپ حکومت میں آنے سے پہلے عافیہ صدیقی کے لیے آواز اٹھاتے رہے مگر حکومت میں آ کر اس کے بارے میں کیے گئے سوالات کو بھی کیوں نظر انداز کرتے رہے؟ خان صاحب آپ نے ہزارہ کمیونٹی کے مظلومین کو جو اپنی لاشیں سڑکوں پر لیے بیٹھے تھے کو بلیک میلر کیوں کہا؟ خان صاحب آپ نے پنجاب میں پولیس ریفارمز کیوں نہیں کی؟ خان صاحب آپ نے ماڈل ٹاؤن کے واقعے میں ملوث پولیس افسران کو سزا دلانے کے بجائے انہیں پروموٹ کیوں کیا؟ خان صاحب آپ خود الزام دیتے تھے کہ سیاستدانوں کے کاروبار حکومت میں آ کر بڑھ جاتے ہیں، مگر آپ جب حکومت میں آئے تو کوئی ایک سرکاری اسپتال بنانے کے بجائے 2 شوکت خانم اسپتال کیوں بنائے؟ خان صاحب میں آپ سے یہ نہیں پوچھتا کہ آپ کے دور میں کتنی ترقی ہوئی، کتنی ڈیولپمنٹ ہوئی، کتنے میگا واٹ بجلی بنی، مہنگائی کیوں ہوئی، ٹرانسپورٹ، ہیلتھ اور تعلیم کے میدان میں ابتری کیوں ہوئی، میٹروز اور اورنج لائن جیسا کوئی منصوبہ کیوں نہیں بنا، سی پیک کیوں نہیں بنا، موٹر ویز کتنی بنائیں، دودھ اور شہد کی نہریں جس کا خواب آپ دکھاتے رہے وہ کیوں نہیں چلائیں؟ بس چند سادہ سی باتیں ہیں جن پر عمل کرنے کے لیے صرف آپ کا سچا اور ایماندار ہونا ہی کافی تھا، وہ بھی نہ آپ کر سکے۔ آپ ان سوالوں کا جواب دیجئے تاکہ میں آپ کو ووٹ دینے کا فیصلہ کر سکوں۔ مجھے آپ حیران ہو رہے ہوں گے مجھے کیوں ہنسی آ رہی ہے یار، یہ فیاض الحسن چوہان لکھ رہے ہیں یار، آپ اندازہ کیجئے۔ ہم لوگ اینکر پرسنز، مطلب میں، شاہ زیب خان زادہ اور اس طرح دیگر جو اینکرز ہیں، جب 2018 2019 2020 میں یہی سارے سوال کرتے تھے کہ بھائی کدھر ہے وہ 90 دن کے اندر کرپشن ختم کرنی تھی، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ عثمان بزدار جیسے نالائق کو آپ نے وزیر اعلیٰ کیوں بنایا؟ تو یہی فیاض الحسن چوہان جو ہے نا، دنیا جہان کا گند بلا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر بولتے تھے، ٹھیک ہے، اسی عثمان بزدار کو، اسی عمران خان کو طرح طرح سے وہ ڈیفینڈ کرتے تھے اور وہ کہتے تھے جناب میڈیا تو بکا ہوا ہے، میڈیا تو میرے کپتان کے خلاف ہے، میرے خان کے خلاف ہے، ہائے وے میں تو کتنا سونا لگتا ہے۔ اور یہی فیاض الحسن چوہان صاحب 9 مئی تک، بلکہ 9 مئی کے بعد بھی عمران خان صاحب کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے تھے۔ صرف ایک یاترا ہوئی ہے، ٹھیک ہے، ڈرائنگ روم کی ایک یاترا ہوئی اور اس کے بعد خیالات بدل گئے، جذبات بدل گئے، سافٹ ویئر بدل گیا، سب کچھ بدل گیا، اور فیاض الحسن چوہان کے اندر سے بھی شاہ زیب خان زادہ بولنا شروع ہو گیا۔ وہی شاہ زیب خان زادہ جس طرح سوال کرتا تھا، آج یہی مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے میں یا شاہ زیب یا کوئی اور اینکر پرسن جب خان صاحب کے حوالے سے سوال کرتے تھے، جیسے وہی سارا کچھ جو ہے وہ لکھا ہوا ہے کہ ہم ان سے جب پوچھتے تھے کہ بھائی یہ کدھر ہے سب کچھ، اور یہی فیاض الحسن چوہان صاحب جو ہے نا دنیا جہان کی باتیں اس وقت کرتے تھے، طرح طرح کے الزامات لگاتے تھے۔ چوہان صاحب میں آج بھی عمران خان صاحب پہ تنقید کرتا ہوں اور میں کرتا رہوں گا جہاں وہ غلط ہوں گے، بلا وجہ نہیں کروں گا، لیکن کم از کم آپ کی طرح نہیں ہے کہ آپ نے آرام سے بیٹھ کے جھولے لیے، اقتدار کے مزے لیے، ان کے دور میں سب کچھ ہوا، اور جب وہ شخص مشکل میں گیا تو آپ نے پہلی کشتی پکڑی تھے، گئے اور کہا خان صاحب ڈوبتے تو ڈوبتے رہو، خان صاحب کو ٹائٹینک سمجھ کے آپ جو ہے پھٹے کے اوپر بیٹھے تھے، گئے۔ اس طرح نہیں، اس سے بہتر تھا کہ اگر آپ کو احساس بھی ہو گیا تھا کہ یار یہ ایک فیلڈ پروجیکٹ تھا، تو اس سے بہتر تھا کہ آپ چھوڑ کے آ جاتے کہ نہیں یار میں اگر جس شخص نے 8-9 سال اگر کسی کے ساتھ سیاست کی اور اس کا سیاسی فیصلہ ہی اتنا غلط تھا، تو اس سے بہتر ہے وہ کہتا ہے یار میرا کام نہیں ہے، میں سیاست ہی چھاٹ رہا ہوں، ہے نا۔ آج آپ سوچ سکتے ہیں کہ فیاض الحسن چوہان بیٹھ کے ایگزامپل کس چیز کے دیں، کتنی میٹروز بنائی آپ نے، کتنی موٹر ویز بنائی آپ نے، نون لیگ کے پروجیکٹس جو ہیں گنا رہے ہیں، یہ صورتحال ہے۔ اچھا جی، ایک اور سٹوری جس کا میں نے شروع میں ذکر کیا تھا، میں ڈھکے چھپے الفاظ میں بات کروں گا کیونکہ میں کھل کے اس کے اوپر بات نہیں کرنا چاہ رہا، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا دوں۔ ایک بڑے مشہور اینکر پرسن ہے، مجھے اندر سے کبوتر سے خبر ملی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایک سینئر رہنما ہیں، عہدہ تو آج کل کسی کے پاس بھی نہیں، بس میں سینئر رہنمائی کہوں گا۔ انہوں نے آج سے کچھ دیر پہلے، چند ہفتے بلکہ کہہ لیں یا مہینہ کہہ لیں، کچھ اس طرح اپروکسیمیٹلی کہہ لیں آپ،
میں راؤنڈ فگر میں بات کر رہا ہوں. انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران بیٹھے ہوئے ان اینکر کے اوپر بڑے سویر قسم کے الزامات لگائے, بڑے سویر قسم کے, بہت سیریس سنگین قسم کے الزامات لگائے. وہ انٹرویو ریکارڈ ہو گیا, اس کے بعد وہ انٹرویو آن ایئر ہو گیا, اس کے بعد وہ انٹرویو اس چینل کے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی چلا گیا. جیسے ہی وہ گیا, مطلب وہ انٹرویو آن ایئر گیا, وہ یوٹیوب چینل کے اوپر گیا, اس کے اگلے دن ایک دم سے اس انٹرویو کے اندر سے وہ جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما نے اس اینکر کے اوپر لگائے تھے, سڈنلی ان کے یوٹیوب کی ویڈیو میں سے وہ سارا پورشن غائب ہو گیا. وہ سارا پورشن اب وہاں پہ نہیں ہے. لیکن ظاہری بات ہے چونکہ وہ ایک دفعہ آ گیا ہوا تھا, سوشل میڈیا کی زینت بن چکا ہوا تھا, تو کچھ لوگوں نے اسے ڈاؤن لوڈ کر لیا اور وہ کلپ جو ہے وہ اب وائرل ہو چکا ہوا ہے. لیکن جس چینل میں اور جس اینکر نے وہ انٹرویو کیا تھا وہاں سے وہ ٹوٹا اڑ چکا ہے, لیکن ویسے سوشل میڈیا کے اوپر پڑا ہوا ہے. اب یہ کیوں ہوا, یہ کیسے ہو گیا, یہ کس طرح ہوا, میں نہیں جانتا. یا تو ہو سکتا ہے وہ اینکر جس نے پاکستان تحریک انصاف کے اس رہنما کا انٹرویو کیا تھا, شاید اسے احساس ہو گیا کہ یار یہ مجھے لیگل پرابلمس بھی ہو سکتی ہیں, ہو سکتا ہے, آئی ڈونٹ نو, مجھے نہیں پتا. لیکن بہرحال وہ کلپ اب غائب ہو گیا وہاں سے, جو اصل میں ایکچولی جس چینل کی وہ پراپرٹی تھی وہاں سے اب وہ کلپ غائب ہو چکا ہے. اب یہ کسوٹی میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہوں, تسی آپ لبدے پھرو, تسی بھی تو کبوتر چھڈو نا, 80 سارے کبوتر چھڈ دیے, تسی بھی تو کبوتر چھڈو. اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.